قیدوں میں دیواریں لگاتے ہیں، قیدوں میں دیواریں لگاتے ہیں۔ میری سوچو میں ایسا ہو گیا ہوں اور رہائی بھی نہیں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں اوروں کو پھنساؤں، ماں کو چھوڑو، باپ کو چھوڑو، سب ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دکھاؤں، لیکن تم دل جوڑو گا خود ہی دیکھ لو گے۔ خدا کی قسم یہ بات ہے۔ چلے یہاں کوئی میں دیوار لگائی ہے، ادھر چھپے رہتے ہیں، ادھر چھپے رہتے ہیں، ڈانٹ ڈانٹ کے برا وقت بھگاتا ہوں، پھر آ جاتے ہیں۔ کہاں رہائی ہوتی ہے؟ قسمت ہے، قسمت اللہ کی، اور جو خود قید ہونا چاہتے ہیں اس کی وجہ ان کو پتہ ہے، اندر کو تو نہیں دیکھ سکتا نا انسان۔ یہ نبی کا رستہ ایسا ہے، خیر الہدی ہے ہدی محمد، بہترین رستہ حضرت محمد مصطفیٰ، واللہ کیا بگاڑا میں، تھک کے چھوڑ دیا، تھک کے چھوڑ دیا۔ میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر کبھی در بدر، ایسے ہوا۔ آقا جی کے پاس ہوتا تھا، پھر موٹر چلائی، دوست بنائے ہوئے تھے، مکے طواف کرو طواف کرو طواف، مظفر گران کو 50 طواف کراتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک جانتا تھا عبداللہ ابو کے بھائی، جانتے ہیں اس کو، وہاں پہنچے مکے میں فندق میں، میں کیا آرام کا تھوڑا چلتے ہیں، مجھے بولتا نہ تم نے آرام کیا، کبھی کسی کو آرام کرنے دیا، کہتے آرام کرو آرام کرو۔ وہی بات ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے، تم نے اٹھا، میں کہ میں تو وضو کرنا جانتا ہوں، کہتے دیکھا پھر آپ نے، کہتا آرام کیا آرام کر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، فٹ بیٹھی میری سمجھ، مدینے سے بکا ہفتے میں 1-2 دفعہ، مہینے 5-6 دفعہ، یاد ہوگا آپ کو، آنا جانا، اور کبھی در بدر جیل میں پڑا ہوا تھا، اور مجھے بولتا تھا وہ رئیس آ کے، اسی جیل میں تو گلے گا۔ میں نے کہا ادھر سے ادھر تک میرے اندر نشہ گھسا ہوا ہے، جو ہماری مجھے کیما بھی کر دو گے، میں سے نہیں نکلے گی یہ چیز، کر لو جو کرنا ہے۔ اور بڑی باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، وہ جیسے اتفاق کی بات ہے، اس کی ایسے ہی جیسے پھوک سرک گئی، ایسے بیٹھے تحقیق کر رہے تھے، بڑے چند تارے اور ستارے لگائے ہوئے تھے، تو دوسرے تحقیق ہے کہ آدھی رات کو بلانا، کوئی بے ٹائم بلانا، ہتھکڑیاں وغیرہ، تو بیٹھا ہوا تھا وہ، جن کے بڑے تھے، جیسے یہاں سچو ہوتے ہیں، ڈی پی سی ہوتے ہیں، ایسے ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں ایسے ادھر بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اس کو کہا تو زمانہ رکھتا ہے تو آج ایسے بیٹھے کل بیٹھا ہوگا یہاں سے، اللہ دوسرے دن آئے نہیں، آئے نہیں۔ تو بڑی میں ایسے معاملوں میں گزرا ہوں، ادھر سے اب آپ کے پاس آیا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ، میرا مشن ہی ایسا ہے نا، میں مسلط ہوں خدا سے، خیر کے لیے لوگوں پر، اللہ کی قسم، اور مجھے پتہ بھی اپنا، مجھے پتہ اپنا، لیکن تکبر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟
کہ وہ چیز خیالی طور سے نہیں ہے سامنے، خیالی طور سے نہیں ہے، حقیقت کے طور سے گزرتی ہیں ایسی چیزیں. تو جب آپ کسی کے بادشاہ کے سامنے، آپ کے سامنے ہوں کسی کو، تو آپ کو اپنی پوزیشن نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی. مجھے تکبر نہیں آتا، مجھے پتہ میں کچھ نہیں پتہ جو سامنے ہے وہ بہت کچھ ہے. تو ان باتوں میں اپنا پتہ میں جو کچھ ہوں، ہاں تکبر نہیں آتا ہے. کبھی ایسے باتیں کر دیتا ہوں جو اس کا گمان ہو سکتا ہے، یا ہوگا بھی، ہوگا یقین ہوگا. یہ بڑی پھوتی مارتا ہے. اگر پھوتی مارتا تم کر کے میرے ساتھ پھوتی مار دیکھو کہ میری پھوتی زیادہ تمہاری زیادہ. سچ کہتا ہوں میں، اللہ خدا نے مجھے اس کائنات میں عجیب بنا دیا، اللہ بہت عجیب بنایا. اور جس کا دل لگ گیا اور دونوں جہاں چھوڑ سکتا، مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر دل لگ گیا اس کا. جیسے کسی نے کہا تم تو بیٹھے ہو، تمہارے اندر کوئی اور لگتا ہے. اللہ کیا سمجھے؟ خاک سمجھے. ایسے کوئی تھوڑی بولتا ہے. لگتا کا سنا ہے تو دو چار سے. ہاں تم کہتے امین بیٹھا ہے، امین نہیں بیٹھا ہے. چلیں اگر یاد ہے سنا دوں گا. کوئی تو پیچھے لگے گا نا کہ سی آئی ڈی کرو، پھر اس کو یقین آ جائے گا. سی آئی ڈی کر کے دیکھ لیا. ہاں لوگ بات سنتے ہیں نا، بڑے ہوشیار میں چپ نہیں ہوتے، تحقیق کرتے ہیں. غائبانہ ایسے اور میں تحقیق کرو. حکومت کو میں نے کہتا میرا کر لو جو کرنا ہے، پوچھ لو. تمہارے پاس ہزاروں پیر موجود ہیں، عامل موجود ہیں، پوچھو امین کا. تو نہ مجھے آزمانا، نہ میرے ساتھ ایسا سوچنا، وہ کر کے دیکھ لینا. اور یہ وقت تمہارے ہاتھ میں ہے. سفیر چلے جائیں تعلقات نہیں ہوتے. اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. چلیں اور جو دل میرا بدلتا عالم میں نہیں، اور جو دل میرا بدلتا عالم میں نہیں، اور جو دل میرا بدلتا باپ نہیں، آپ میں کوئی اور لگتا. اللہ کے فضل سے ڈھونڈو میرے اندر کون لگتا ہے. اللہ وہ کل بوڑھا پرسوں قسم کھا رہا تھا، کہتا مجھے جوتے مارا، خدا کی قسم یہاں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں. قسمیں آپ نے سنا تھا نا. میں نے کہا وہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ تم کو جیسے مفہوم میں غلطی لگی ہے. دکھے ضرور ہوں گے یہاں، دکھے ضرور ہوں گے انشاءاللہ، غلط نہیں ہے، لیکن وہ آتے جاتے ہیں وہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ مکے میں تو شیخ طواف کر رہا تھا تو حیران ہو گیا. آقا جی بیٹھے ہوئے، ادب سے بیٹھ گیا پاس. سکھائیے جب ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے بھی 70,000 زیارت کے لیے، یہاں بیٹھے تو ان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. انسان ریل چلے، آقا جی کو پتہ چلتا. کہتے آقا جی نے ایسے دیکھا، کہا وہاں بھی ہوتا ہوں. تو مطلب ہے کہ کسی نے مٹی سے پوچھا تمہارے اندر سے خوشبو آتی ہے. کہا میں ویسے مٹی ہوں، پھول کے دامن میں رہتی ہوں، اس لیے خوشبو آتی ہے. اگر ہم دامن مصطفیٰ میں ہیں، تم کو یہاں سے آقا کی خوشبو آئی، تمہارا دل خوشبو، وہ خوشبو تمہارے دل کو کھینچ کے چھوڑے گی. اگر تم نے سچائی میرے ساتھ اختیار کی،
پھر وہ خوشبو تمہیں کچھ اور بھی دکھا دے گی، اور جہاں ان کی گہری نظر پڑتی ہے وہاں ان کا عکس اترتا ہے۔ شیخ ہوتا ہے لیکن وہ عکس جو آتا ہے شیخ کو غائب کر دیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ جی۔ اسی خدشات آتے ہیں تو میں خدا کھول دیتا ہوں تاکہ وہ نہ سمجھو کہیں آتے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایسا یہ مفہوم ہوتا ہے پڑھتا ہو اللہ اللہ ایسا ہوتا ہے، سمجھ آئے گا، کیونکہ ہمارے مشائخ میں سلسلے میں بڑا کرم ہے، آقا جی ایسی باتیں سمجھا دیتے تھے، دوسرے کو سمجھایا جو کسی کو میرے خیال آج تک نہیں کھلا، وہ بتا نہ بریلیوں کو نہ دیوبندیوں کو، وہ کہتے ہیں ہم میلاد کرتے ہیں آقا آتے ہیں، دوسرے کو سمجھایا، کہا میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں، میری عظمت کے خلاف دنیا کے بادشاہ کہیں آتے جاتے نہیں، دنیا کے بادشاہ میں سید المرسلین ہوں، امام، میں لوگوں کے دروں پہ نہیں پھرتا، شفقت سے ایسے کا نرمی سے، ان کو شرم نہیں آتی مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، ایک تو لے آتے ہیں سفر کر کے کیا، ایک لے آتے ہیں زمین ساری سنگر جاتی ہے اس کے اور آقا کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، زیادہ سفر نہیں کرتا ہوں، قسمت والا لاکھوں میں، یہ سلسلے میں باتیں میرے بعد رہنی چاہیے، فائدہ دیں گی تم کو، جو نبی سے نسبت پکی رکھتے ہیں اگر انہوں نے اختیار کر لیا تو یہ فیض تم کو میرے بعد بھی وصال رسول کا ملتا رہے گا، جس نے سچ اختیار کی، اور ہمارے سلسلے میں رزق بارش کی طرح، اور جو ہمارے سلسلے میں جڑ جائے دل سے عقیدت سے، اس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ، بتاؤ دنیا آخرت کا، اللہ کی قسم یہ حق ہے، لیکن شیخ سے وفا کرے نا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مصر کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، امام ادریسی نے بھیک مانگی تھی جناب رسول کریم سے کہ ایک مہربانی آپ سے میں چاہتا ہوں، شیخ احمد ادریسی نے کہا کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو آپ اس پہ مہربان ہو جائیں، آپ ضامن، کہا اگر شیخ سے وفا کی اور وظیفے نہیں چھوڑے، فناف شیخ پہلے ہے، شیخ سے وفا کی وظیفے نہیں چھوڑے ہم اس کے ضامن اور کفیل۔ ایک نے مجھے بتایا کر کہ مجھے نبی کریم نے ایسے کہا، میں نے کہا میں نے تم کو کبھی کہا ہے؟ کیا نہیں، میں نے کہا جو تم نے نبی کو کہا ہے حق کہا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ادریسیہ مصر میں، اس کا تو یقین بن گیا نا، تو یہ آپ سوچیں یقین بنانا تھا، وفا کرنے سلسلے سے آپ کے ضامن، اور کبھی اتنی بڑی بات ہے کہ زمین آسمان ہلتا ہے، آپ کا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے، ان کی ضمانت، ان کی کفالت کیا آپ کو چاہیے، اگر آپ وظیفے نہ چھوڑیں، ہاں جی 5 وقت کی نماز جماعت سے نہ چھوڑیں، اور شیخ سے وفا کریں، وفا جس میں غیرت شیخ ہو، آپ دوسرے شیخ کو دیکھنا برداشت نہ کریں، اس کی بات سننا بند، لیکن منہ سے نہ بولیں، اس کے وظیفے نہ پڑھیں، وظیفے دے کوئی ادب سے لے لیں، جا کے سمندر میں ڈال دیں، آپ یہی سمجھیں، کیا سمجھیں، یہ چیزیں نوٹ کرو تاکہ تم عمل کرو، تم کو یقین آئے جائے تم پر کوئی کھلی چیز، تب تو کھلے گی نا، اس چیز کا یقین تم کو ہونا چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، آپ کسی نبی کی بے ادبی کرنی یا اس کو کھوکھلا کہنا یا اس کو ایسا دیکھنا منع ہے، یہ اپنی جگہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو تصور کسی نبی کا نہیں ہونا چاہیے، کیوں تابع مصطفیٰ ہے، ہمارا تصور حضرت محمد مصطفیٰ، بالکل جتن ایسے ہی طریقت میں فناف رسول اگر ہونا تو فناف شیخ پہلے ہونا پڑے گا، کسی ولی کا تصور نہ ہونا خیال ہے، یہ میں کھلا کہتا ہوں، مثلا شیخ یاسین ہے، شیخ امین ہے، کسی کی طبع میں ہے، یا قادری شیخ ہے، یا ادریسی شیخ ہے، یا نقشبندی شیخ ہے، اس کا یہی تصور ہونا چاہیے جیسے فناف رسول کا فناف شیخ سے چلے گا، ایسے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے شیخ امین ہے،
بالکل 3 اللہ و محمد شیخ. اور قادری وہ بھی کہے اللہ و محمد شیخ اس کا قادری. ادریسی ہو وہ بھی یہی کہے, نقشبندی وہ بھی یہی کہے. یہ بالاتفاق مسئلہ اختلاف کا نہیں فنافش ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا رسول اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا. بلکہ عام کرم سب سے ہے, لیکن یہ وہی کریں گے جن کو نبی کریم کی چاہت ہے, اور جن کو چاہت نہیں ہے, انکار بھی نہیں ہے, ان کا دل جاتا ہی نہیں ہے. وہ سنا کے چپ ہو جائے گا, عزیز بھی رہے گا, بس یہ سوچے گا میرا رزق کھل جائے, میری مصیبت دور ہو جائے, اور دشمن جو سے مجھے تنگ نہ کریں. وہ بھی مسئلے ہوتے رہتے ہیں, لیکن بیچ میں ایسی باتیں سنا دینا ان کو اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. یہ آپ کو چاہتے ہیں تو اس چیز کو قائم رکھیں. ہاں, پھر اس کے بعد آپ پر کچھ کھلے گا, اس کھلنے کے بعد آپ پر یقین بنے گا. جب اس وسائل کو پہلے یقین نہیں بنے گا, پہلے سب سنتا ہے, خیال میں چیز رہتی ہے, لیکن جب حقیقت کچھ سامنے آتی ہے انسان کا خود یقین بن جاتا ہے. ہاں, یہ ایسی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رابطہ بغیر شیخ کے نہیں ہوگا, اور شیخ کے ساتھ تب ہوگا فنا فی الشیخ, جب تک نہیں ہوگا. کوئی لاکھ کوشش کرے, کروڑ کوشش کرے, یہ فیصلہ اولیاء نے تو کیا ہے, لیکن نبی کا بھی یہی فیصلہ کہ کسی شیخ پہ کرم ہوا, اس کے شیخوں کے درمیان گڑبڑ ہو گئی, وہ علیحدہ ہو گیا. مجھول بات ہے, یہ کچھ سمجھتا ہے, کرم ہو گیا جی, جیسے آقا جی کا ہم عورتوں میں اللہ. لیکن پھر بھی کہا کہ ہماری سنت ہے, جو سا مرضی اختیار کر لو, تمہاری مرضی ہے, کہ ہماری سنت کا طریقہ ایسا ہے. ہمارا معاملہ تو جیسے اس کا مفہوم یہی نہیں کرتا, اس بات سے میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹر انشاءاللہ ہے, لیکن پھر بھی تم اس طریقے سنت کو قائم کرو, جس کو تمہاری مرضی اختیار کرو, یہ چیز رہنی چاہیے. یہ رہنی, پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو مطلب ہے آپ ان کے حق میں سچے ہو گئے, آپ کا مسئلہ وہ حل کرنے ہے, چاہے وسیلے سے یا بغیر وسیلے سے. جسے ایک شخص طریقت میں تھا, حیران تھا, اس کے وظیفے لیتا ہوں, اس کے وظیفے لیتا ہوں, لیکن تھا طلب میں سچا. جو طلب میں سچا ہوتا ہے نا, اس کو دکھ روگ لگا رہتا, ہر وقت پریشانی, خوش نہیں رہتا. تو آقا جی سب کچھ دیکھتے ہیں, کہتے کرم فرمایا, سامنا کرایا اس کو, کہا اس وقت کائنات میں اگر کوئی ہے, ساری کائنات میں, کہتے ہیں ایسے کہا, یہ قسمیہ بھی کہہ سکتا ہوں, یہ جس کو تم ایسے دیکھتے ہو یہی ہے کہ تم دیوبندی بنے پھرتے ہو, اس سے جڑے. اس کے بعد اس کو شک پڑے گا آقا کے بعد, وہ جڑ گیا جی آقا, اس کا کام بن گیا. آپ طلب میں نبی کے سچے ہو جائیں, وسیلے بھائی آقا جی خود تمہارا کام بنا دیں گے. جب وہ بات کہہ دیں گے آپ کو شک رہے گا, پھر کیا اس وقت کائنات میں ہے, باقی بات کی بات. اس لیے میں جانے والا ہوں, میں تم کو جلدی باتیں بتا دیتا ہوں کہ میں تم کو پھر نہیں ملوں گا, اور تم کو ایسے لوگ سلسلے میں ملیں گے کہ ان کا پتہ چل جائے کہ یہ واسطے میں آمنا سامنا کرتے ہیں. پھر وہ کہیں کیسے ہوا, کہا شیخ امین, اب تو شیخ امین تو ہے نہیں, پھر کیا کرو گے. تو یہ موقع ہوتے ہیں, انسان جھوٹی بات بنائی بات سے ڈرتا ہے کہ کھل نہ جائے تو چھوڑ ہی دو. میں کہتا ہوں کھل جائے اچھا ہے, میں سچ ہے, میں کیوں ڈروں, ہم کیوں ڈروں. ہمارے ڈرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ گول مول باتیں کرتے ہیں, فنا فی الشیخ میں لوگ بہکا دیتے ہیں, جہاں سے میٹھا پانی ملے پی لو, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, جہاں سے میٹھا پانی ملا. نہیں, اتنی غیرت خیال تک نہیں آنا چاہیے کسی شیخ کا, چاہے کوئی شیخ ہو, بس وہی, بس اسی کو جانتا ہے, کسی کو نہیں جانتا, اور اندھا ہو کے چلے اس کے ساتھ. ہاں, یہ باتیں لکھنے, اور یہ حقیقت ہے. میں جیسے نا اس بات کا وہ نہیں ہوں کہ میں اپنا رنگ بناؤں اور رونگ جماؤں, نہیں. آقا کے مال میں ایسی بےایمانیاں بہت بڑی مصیبت ہے,
لیکن کہتے ہیں آقا ایسے شیخ سے خوشبو ہے. کسی کو کہا اس کی حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہے، ہر کسی کو لگانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے جو میری حرص ہے وہ یہی حرص ہے. آقا جی کہتے ہیں ایمان والا وہی ہے جس کو کوئی چیز اچھی لگے ہاں جی تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اور میں خدا کی 3 دفعہ قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے آقا جی پسند ہے، انہی کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. بس مجھے وہ بہت پسند ہے، انہی کو اسی میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف لگ جائیں. یہ موقع ہے، یہ فضا ہے، یہ کچھ رہے گی پھر بند ہو جائے گی. پھر جب خدا کھولے آقا کھولے پھر اگلے زمانے کا خدا کو پتا. تو یہ دہر میں یہ چیز چلتی رہتی ہے. تو اس سے زیادہ میں خیال کہنا اچھا نہیں ہے. اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ان کو پسند کرتا ہوں. اور میں اتنا بھی ضرور کہتا ہوں، خدا کی قسم دل سے کہتا ہوں، میں پیر بننا ہے یا مریض بننا کی شوق میں نہیں بیٹھا لوگوں. اور میں دل سے کہتا ہوں کہ آقا جی دل سے، اور یہ آپ کا دل جاننے کے لیے کہتا ہوں، خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں. آپ ان سے محبت کریں، میں آپ کا غلام، آپ کا دعا گو، آگے اللہ قبول کرے اس کی مرضی پر. میرے دل میں یہ کہتا یہ بھی آقا سے محبت کریں ہر کسی کو. بس یہ نہیں کہ میں پیر جو اپنا میں نہیں کہتا مجھے مانو. اگر دل سے تم ان کو مانو میں تم کو مانوں گا. بس